السلام علیکم خواتین و حضرات. سیکنڈ ورلڈ وار میں چرچل کے پاس ان کا ایک سیکریٹری آیا بڑا گھبرایا ہوا اور اس نے کہا کہ دشمن کی فوجیں جو ہیں وہ ہمارے بڑے نزدیک پہنچ گئی ہیں, ہمیں کیا کرنا چاہیے. چرچل نے اس سے کہا کہ یہ بتاؤ کیا ہمارے ملک میں عدالتیں صحیح کام کر رہی ہیں, انصاف پرووائڈ کر رہی ہیں؟ تو اس نے کہا جی عدالتیں بالکل صحیح کام کر رہی ہیں, انصاف پرووائڈ کر رہی ہیں. اس نے کہا تو پھر ڈرنے کی کوئی بات نہیں ہے, جس معاشرے میں انصاف ہوتا ہے وہ اپنا مقام حاصل کر لیتا ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وہ معاشرہ قائم رکھتا ہے جس میں کفر ہو, لیکن وہ معاشرہ برباد ہو جاتا ہے جس میں ناانصافی ہو. پاکستان کی عدالتیں جو ہیں یہ ناانصافی کا اتنا بڑا سورس ہیں کہ آپ کسی بھی سطح پہ جا کے کسی بھی عہد میں جا کے ان کو چیک کیجئے تو پتہ چلے گا کہ وہی بے حیائی, وہی غلط فیصلے. کیوں؟ ہماری عدالتوں نے وہ مقام کھو دیا ہے جو عدالت کا ایک رتبہ ہوتا ہے. اس پہ فرض ہوتا ہے کہ وہ ہر صورت میں انصاف کرے. ہماری عدالتوں نے غلام محمد صاحب کے دور سے لے کر وہ جو پہلا انہوں نے حملہ کیا تھا اور خواجہ ناظم الدین صاحب کی حکومت کو برطرف کروایا تھا, جس میں جسٹس منیر صاحب نے فیصلہ دیا تھا, وہ دن ہے اور آج کا دن ہے. عدالت کا بالکل تصور جو ہے وہ خراب ہو گیا. ان کا کردار بالکل اتنا خراب ہوا ہے جیسے وہ گاؤں میں ہوتا نا کہ ایک لڑکی جس نے کبھی اپنے محبوب کے ساتھ کسی غلط کام کو رجسٹ نہیں کیا تو پھر وہ اس کا مسلسل شکار ہوتی رہی اور ایک وقت ایسا آیا کہ وہ بازار حسن پہنچ گئی اور ایک مکمل طوائف کا حلیہ بنا بیٹھی. ہماری جو عدالتیں ہیں ان کا بھی حال ایسا ہی ہے. بلکہ ایک دو اشعار ہیں ایک صاحب کے سنیے کہ انصاف ڈھونڈنے آئے ہو عدالتوں میں, یہ چکلا ہے یہاں عزت نہیں رسوائی رہتی ہے. خدا خیر کرے ملک کی سیاست دانوں سے, شرابی دیوروں کے درمیان بھاوچ رہتی ہے. خواتین و حضرات, آج تک اس عدلیہ نے پاکستان کی کوئی ایسا کام نہیں کیا جس سے معاشرے میں ہم آہنگی پیدا ہوئی ہو, انصاف پیدا ہوا ہو, کچھ لوگوں کو آگے بڑھنے کا موقع ملا ہو. جب ہوا انہوں نے حاکم وقت کا کہنا مانا. ابیوز حاکم وقت نہیں کیا ان کو, لیکن یہ اگر انکار کر دیتے تو انہوں نے تو لذت لینی شروع کر دی. انہوں نے انکار نہیں کیا اور آج یہ حال ہے کہ کسی بھی ڈسٹرکٹ کورٹ سے لے کے سپریم کورٹ تک چلے جائیے, ہر جگہ بدبودار تعفن ملے گا, وہی لوگ ملیں گے. ابھی ہائی کورٹ کا فیصلہ دیکھ لیجیے آپ کیا ہے. یہ سارے وہ لوگ ہیں جو اللہ اور اس کے خوف سے بالکل دور ہیں. ان کے نزدیک اب یہ تصور کچھ نہیں رہا کہ مرنا ہے اور اس کے بعد کوئی انصاف ہوگا. دے آر آؤٹ آف اٹ. یہ کچھ ایسا نہیں سوچتے اور اسی بنیاد پر یہ غلط فیصلے کرتے ہیں. دیکھیے آپ کو میں بہت سارے مقدمات گنا سکتا ہوں, لیکن آج کا دیکھیے رویہ کیا ہے کہ حمزہ شریف کو گھر میں بیٹھ کے اجازت دیتا ہے جج, اور وہی جج اس کے پاس ایک بچی جاتی ہے 12 سال کی جس کی ماں کو ان ظالموں نے ماڈل ٹاؤن لاہور میں جو ہے گولی مار کے شہید کر دیا تھا. وہ روتی ہوئی وہاں جاتی ہے. وہ اکثر یہ روتی ہوئی ٹی وی پہ آتی ہے, اس کا ایک وہ چلتا ہے کلپ چلتا ہے, وہ کہتی ہے میں اپنی ماں کے بغیر نہیں رہ سکتی. بہت روتی ہے وہ بچی. وہ ان کے جج کے پاس گئی, انہوں نے 6 گھنٹے اس کو بٹھایا اور 6 گھنٹے بٹھانے کے بعد اسے کہہ دیا جاؤ ٹائم نہیں ہے اب کل آنا. یہ چکر لگواتے ہیں غریبوں کو اور امیروں کے آگے یہ جھکتے ہیں, غریبوں کو اپنے آگے جھکاتے ہیں. یہ ساری عدالتوں کا یہ عالم ہے. اکا دکا جو ہے وہ ہر جگہ اچھے لوگ ہوتے ہیں, وہاں پہ بھی ہیں, لیکن آپ ان کا حال دیکھنا ہے. چیف جسٹس ثاقب نثار اپنے ہاتھوں سے شراب کی بوتل لے کر آئے پکڑ کے شرجیل میمن کے کمرے سے. اس کے خلاف کچھ کر سکے؟ اس کے خلاف کوئی کام نہیں کیا. 350 افراد فیکٹری میں وہ ایم کیو والوں نے جلا دیے, زندہ انسان جلا دیے. کوئی فیصلہ کیا؟ کوئی سزا دی؟ نہیں دی. 14 لوگوں کو ماڈل ٹاؤن میں مار دیا. کوئی سوموٹو لیا؟ کوئی فیصلہ کیا؟ نہیں کیا. ایک جج کے بیٹے نے
اپنی گرل فرینڈ کو جو شادی کے لیے راضی نہیں ہو رہی تھی 27 مرتبہ چاقو سے حملہ کر کے اس کو ہلاک کر دیا اور وہ باعزت بری ہوا. ایک وڈیرے کا بیٹا اس میں جیل میں بیٹھا فحش فلمیں دیکھ رہا تھا اور جب جرنلسٹ وہاں پہنچے تو وہ بہت ناراض ہوا, بہت چیخا کہ تمہاری جرت کیسے ہوئی کہ تم یہاں پہ آ گئے. آصف زرداری جیل میں تھے, بے نظیر بھٹو پریگننٹ ہو گئی تھی. مجھے بتائیے کہ کون سا کام ہے جو وہاں صحیح ہو رہا ہے اور عدالتیں جو ہے اس میں کوئی اپنا کردار ادا کر رہی ہیں. آخر میں ایک قصہ آپ کو سنا کے اجازت چاہتا ہوں کہ سندھ میں ہمارے ایک وزیر جیل خانہ جات ایک صاحب بنے, تو ان سے کہا کہ سر آپ سے پہلے جو وزیر تھے وہ جیل خانہ جات کے, وہ ہر مہینے 2.25 کروڑ روپے رشوت لیتے تھے, تو ان کو آپ جیسے بے نقاب کریں. تو وہ بولے سائیں اللہ کہتا ہے دوسروں کے جو عیب ہیں ان پہ پردہ ڈالو, بابا ان پہ بھی پردہ ڈالو. کیوں پردہ ڈالو؟ وہ 2.25 لیتا تھا, یہ 3.5 اور 4 پہ پہنچ گئے. تو یہ عدالتیں جو ہیں یہ بے ضمیر عدالتیں ہیں. ان سے خیر کی توقع رکھنا ایسے ہی ہے جیسے تھور کے پیڑ سے توقع رکھی جائے کہ اس میں انگور لگیں گے. سب سے پہلے اگر اصلاح کرنی ہے تو وہ عدالتی نظام کی کرنی چاہیے. آپ سب کا بہت بہت شکریہ. اگر آپ میرے خیالات سے متفق ہیں